اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم تیسرا سپارہ جو ہے قرآن پاک کا وہ شروع کریں گے، اور یہ سورہ بقرہ کا آخری چیپٹر ہوگا، اور اس میں سب ہیڈنگز کے تحت 2-3 بڑے امپارٹنٹ ٹاپکس جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے بعد پھر ہم چند دنوں میں سورہ بقرہ جو ہے وہ ختم کر پائیں گے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتہم البینات ولکن اختلفوا فمنہم من آمن ومنہم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک مشکل آیت ہے۔ مشکل اس لیے کہ یہ جو پرٹیکولرلی ہمارے اردو اور انگلش ٹرانسلیٹرز ہیں، انہوں نے اس کو مشکل بنایا، کیونکہ انہوں نے ایک شروع کا ایک لفظ ہے جس کی انہوں نے کبھی وضاحت ہی نہیں کی، اور اس کے اوپر پھر مستشرقین نے بھی انہیں پکڑ لیا اور ایتھیسٹ نے بھی انہیں پکڑ لیا۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو گرامر ہے یہ اللہ کے کلام کے بعد انسانوں کی بنائی ہوئی گرامر ہے۔ انسانوں کی بنائی ہوئی گرامر میں بے تحاشا غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے کلام میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، نہ گرامر کی، نہ املا کی الحمدللہ، اور نہ کسی بھی بے ربطی کی۔ جو لوگ یہ تھیورم پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں کوئی گرامر کی مسٹیک ہے یا قرآن میں کوئی اس طرح کی بات ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ قرآن میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ لفظ تلکا رسولو فضا، اس سے جو ہے تلکا سے جو ہے وہ اختلاف پیدا ہوا، کیونکہ عام جو گرامر ہے اس میں تلکا اسم اشارہ ہے دور کے سبجیکٹ کے لیے اور فیمینین کے لیے۔ اچھا، اب رسولوں میں تو کوئی عورت آئی نہیں، لیکن یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ آدھا پڑھتے ہیں، پورا پڑھنے کی توفیق بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ تلکا جو ہے یہ عام سینس میں ایون ابو زکریا فارا وغیرہ نے بھی یہی اصول کار فرما دیا ہے کہ عام فہم میں تو یہ اسم اشارہ سنگولر فیمینین کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن جب بہت ہائی سٹیٹس کے نوبلز کی بات ہو یا کسی اونچے درجے کی چیز کی بات ہو تو اس وقت یہ تلکا جو ہے یہ مذکر کے ساتھ بھی یہ یوز ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بہت بلند و بالا چیز ہے۔ ایک اس کا یہ سبجیکٹ ہے کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بہت بلند و بالا چیز ہے، وہ چاہے فیمینین میں ہو، چاہے مذکر میں ہو، چاہے مؤنث میں ہو، اس کے ساتھ تلکا لگایا جاتا ہے۔ اور یہ پڑھنے والا جو عربی ریڈر ہے اس کو اس سے دھوکہ نہیں پڑتا۔ یہ سارا رولا پڑا یہ اردو اور انگلش والوں کو، تو جو ہی عربی ریڈر یہ پڑھتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تلکا جو ہے اگر بیسک رول سے ہٹ کے لگایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بہت بلند و بالا چیز یا سبجیکٹ یا شخص کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، دوسرا اس کا یہ وضاحت ہے کہ یہ جو ہے ایک تو یہ بلند و بالا کے لیے ہوتا ہے، ایک فار ڈسٹینس کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی تلکا یوز ہوتا ہے، اور فار ڈسٹینس میں جب ہوگا تو پھر یہ مذکر مؤنث کی تقسیم کو ختم کر دے گا۔ تھوڑے ڈسٹینس میں تو یہ کرے گا، لیکن بہت زیادہ ڈسٹینس میں جب ہوگا تو یہ تمیز ختم کر دے گا اور تلکا ہی آئے گا۔ تو اب یہاں بات ہو رہی ہے
سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کلام ہے اللہ کریم کا، اور اللہ کریم بہت صدیاں پہلے سے جو رسول گزر چکے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری رسول تک اللہ ان کی بات کر رہا ہے، یعنی یہ بہت دور سے لے کر قریب تک کی بات ہے۔ اور پھر اس میں جو ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، بلا شبہ اس جماعت سے افضل، اس جماعت سے بلند و بالا، اس جماعت سے نوبل انسانی نسل میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ لہٰذا یہاں قرآن نے صحیح معنوں میں بالکل ایگزیکٹ موقع کی مطابقت کے حساب سے تلکا لگایا ہے، اور پڑھتے ہی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جن کی بات ہو رہی ہے وہ بہت بلند و بالا ہیں، اور دوسرا یہ سارے کے سارے ماضی کے انبیاء کی بات ہو رہی ہے۔ کیپ ان مائنڈ، تلکا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رسولوں میں شامل نہیں ہیں جن کو بدرجہ ایک دوسرے پر فضیلت دی گئی، کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ تمام انبیاء سے بدرجہ بلند ہے، اور آپ امام المرسلین ہیں، اس لیے بدرجہ فوقیت میں یا بدرجہ فضیلت میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نہیں آتے۔ یہ تلکا واضح کر دیتا ہے کہ یہ بات دور سے پہلے فار ڈسٹینس آنے والے رسولوں کی یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول گزرے ہیں جن کو ہم نے فضلنا بعضهم علی بعض، کے بعض کو دوسروں پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کچھ کے ساتھ اللہ نے کلام کیا اور کچھ کو درجات میں بلند کیا۔ اچھا، وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی مدد کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ، اچھا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ بعد میں ان کے رسولوں کے بعد جو لوگ آئے وہ آپس میں قتل و غارت نہ کرتے، اس کے بعد کہ جب کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ فَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور ان میں کچھ جو ہیں وہ ایمان والے ہوئے اور کچھ جو ہیں وہ کافر ہوئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں قتال نہ کرتے، آپس میں لڑائی نہ کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، یہاں اللہ اپنی اتھارٹی ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں میں وہ کرتا ہوں، اس میں کسی کو عمل دخل کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک بات یہاں سے ایک اور لرن کرنی چاہیے کہ جو فضیلت کی بات ہے نا جی، وہ اتھارٹی کرتی ہے۔ سبارڈینیشن میں جو لوگ رہ رہے ہوں وہ فضیلت کو قائم نہیں کر سکتے۔ رسولوں کی فضیلت کا فیصلہ ان کی اتھارٹی یعنی اللہ کریم کریں گے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ رسول افضل ہے یا وہ رسول افضل ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ہمیں اسی سورہ کے اینڈ پہ ہمیں بتایا گیا کہ آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احدہم۔ تو ہمارے لیے یہ حکم آیا کہ ہم نے کسی نبی میں تفریق نہیں کرنی، نہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں فلاں سے افضل ہے۔ یہ کام صرف اتھارٹی کا ہے۔ سبارڈینیشن والی اتھارٹی جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ سبارڈینیٹ ہے۔ سبارڈینیٹ ہمیشہ اتھارٹی کے بہت سارے رازوں سے لا علم ہوتا ہے۔ کوئی بھی اتھارٹی اپنے پورے کے پورے سیکرٹس جو ہے وہ اپنے سبارڈینیٹس کو نہیں دیتی۔ اگر وہ ایسا کرے گی تو اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو اس لیے فضیلت کا فیصلہ اتھارٹی نے کرنا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو آگ لگائی ہوئی ہے امت میں 1400 سال سے کہ ابو بکر افضل ہیں کہ علی افضل ہیں سلام اللہ علیہم، اور عمر افضل ہیں، فلاں افضل ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ بالکل
غلط قسم کا کانسیپٹ ہے، یہ ظلم ہے، اور ایسا کرنے والا ظالم ہے اللہ کے دربار میں، کیونکہ ہماری ان کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں۔ سبارڈینیٹ تو بڑی دور کی بات، ہم تو دور دور تک ان شخصیات کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم ان کی فضیلت کے اوپر ڈسکس کریں۔ یہ جتنی آپ کو تقریریں اور ٹھا ٹھا کرتے اور ناچتے ٹاپتے مولوی نظر آتے ہیں، یہ بالکل فضولیات میں ملوث ہیں اور یہ امت کو لڑا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا کسی قسم کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی اختیار ہے، یہ نہ کسی کی حقیقت کو جانتے ہیں، یہ نہ ان میں سے کسی شخص کو ملے ہوئے ہیں، نہ یہ انہوں نے ان میں سے کسی شخص کے ساتھ برتاؤ کیا ہوا ہے، نہ انہوں نے یہ آئی وٹنس کیا ہوا ہے کہ ان شخصیات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلقات تھے۔ لہٰذا یہ بالکل گمراہی کی بحث ہے کہ آپ جن کو جانتے نہیں، جن کو ملے ہوئے نہیں، جن کے آپس کے تعلقات کا آپ کو علم نہیں، آپ اس کے آئی وٹنس نہیں ہیں، آپ ان کی فضیلت کے اوپر خود بھی لڑیں اور پوری قوم کا بھی ایک تماشا بنا دیں، پوری امت کا، اور لڑاتے رہے صدیوں در صدیوں۔ اس سے باہر نکلنا ہوگا ہمیں۔ یہ ساری بحث اللہ کے کام ہے، اللہ جسے چاہے فضیلت دے، اللہ جسے چاہے نہ دے، یہ وہ اتھارٹی ہے، یہ اس کا کام ہے، ہمیں اس میں الجھنے کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم فرمائی اپنی امت کو، فرمایا کہ تم مجھے کسی انبیاء کے اوپر فوقیت نہ دیا کرو، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اب آپ سمجھیں گے اس حدیث کو، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے تو صریحاً لکھ دیا کہ یہ بات جو ہے یہ قرآن کے بظاہر خلاف معلوم ہوتی ہے۔ بھائی خلاف معلوم نہیں ہوتی، یہ بات بالکل ٹھیک قرآن کے عین مطابق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم رسولوں کی درجہ بندی کرتے پھرو، یہ حق میرے اللہ کو حاصل ہے، اور میرے اللہ نے ہی جس کو چاہنی ہے فضیلت دینی ہے، اور میرے اللہ نے ہی جس کو چاہنا ہے ایک اوپر والا درجہ دینا ہے، جس کو چاہنا ہے اس کو کم درجہ دینا ہے۔ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے ہمیں قرآن پاک میں بھی کہا گیا کہ لا نفرق بین احدہم، وہ کسی ایک میں بھی تفریق محسوس نہیں کرتے، ہمارے نزدیک یہ سب اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، ہم ان سب کی رسالت اور ان کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں، اور ہمیں یہ پکا یقین ہے، ایمان کی حد تک یقین ہے کہ اللہ کے یہ سچے رسول تھے اور اللہ کے کام کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، اور انہوں نے اس کام کو بڑے احسن طریقے سے انجام دیا۔ اس کے علاوہ ہمارا اس سلسلے میں کوئی کردار نہیں۔ اور وہ جو حدیث آئی کہ ایک مسلمان اور ایک بندے کا جھگڑا ہو گیا نا جی، یہ ایک حدیث ہے بخاری میں، باب الانبیاء، جو انبیاء کا چیپٹر ہے، اس میں ہے کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہو گیا، تو یہودی نے کہیں کوئی فضیلت بیان کی جناب موسیٰ علیہ السلام سی، تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ تو مسلمان جو وہاں کھڑے تھے، ظاہر ہے وہ صحابی رسول تھے، وہ ضبط نہ ہو سکا ان سے، تو انہوں نے ایک زوردار قسم کا تھپڑ جو ہے نا وہ لگا دیا اسے، یہودی کو، اور کہا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں۔ یہودی جو ہے وہ آیا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، اس جسٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھنے کے لیے ایک مثال بیان کی کہ فرمایا جب قیامت والے دن سب بے ہوش ہو جائیں گے اور جب دوبارہ اٹھیں گے تو سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، لیکن میں جب اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے سے پہلے عرش کا پایا تھام کر کھڑے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ ان کو میرے سے پہلے ہوش دلا دیا گیا یا کہ ان کے اوپر بے ہوشی ہی اٹھا لی گئی، کیونکہ وہ طور میں ایک دفعہ تجلیات کو دیکھ کے بے ہوش ہو چکے تھے۔ تو یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے، تم نے یہ کام نہیں کرنا، یہ صریحاً انبیاء کی توہین ہے کہ ہم کسی رسول کو کسی دوسرے رسول سے افضل قرار دیں۔ اور یہاں نعوذ باللہ استغفر اللہ عجیب و غریب قسم کی بحثیں چلی ہوئی ہیں، اور رسول تو رسول
یہاں جناب ایک بہت بڑا طبقہ ہے اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے تو ان کی عقل پہ حیرت آتی ہے، وہ جناب مولا علی علیہ السلام کو انبیاء اور رسولوں کے اوپر فضیلت دیے بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے۔ اللہ سے ڈریں اور کسی حال میں تو اس امت کے اوپر ترس کھائیں۔ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے زور لگا لگا کے بیان کرتے ہیں اور سب کچھ غلط اور ظلم بیان کرتے ہیں۔ میں اس سے زیادہ سخت الفاظ نہیں بولتا، یہ لوگ ظالم ہیں اور امت کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جو امت کو لڑا رہے ہیں ان سبجیکٹس کے اوپر، جبکہ ایک کلرک یا ایک پٹواری کا کوئی تعلق نہیں کہ وہ جا کے ڈپٹی کمشنر کا مقام متعین کرے، وہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اس سے بھی زیادہ سخت سزا ہوگی اگر وہ اپنی اتھارٹی کے مقام کے اوپر بات کرے گا۔ یہ مسلمہ یونیورسل پرنسپل ہے اور یہ کام اللہ کا ہے۔ اللہ نے کہا میں نے فضیلت دی ہوئی ہے۔ لفظ کیا ہے؟ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دی۔ ہم کون ہوتے ہیں اس بات کے کہ ہم کہیں جی فلاں افضل؟ اللہ نے کہا میں نے فضیلت دی ہوئی ہے۔ اللہ جس کو چاہے فضیلت دے، جس کو چاہے ایک درجے پہ رکھے، جسے چاہے 50ویں درجے پہ لے جائے۔ اللہ سے کوئی کویسچننگ نہیں ہو سکتی اور یہ کام اللہ کا ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ لہٰذا جو کوئی بھی اس طرح کی بات کرے اس کی بات سننے سے انکار کر دے، چاہے وہ جتنے مرضی ریفرنس اور علم الکلام کا جتنا مرضی ماہر ہو، جتنی مرضی ڈاٹ کنیکٹنگ کر کے بات کو بیان کرنے کی کوشش کرے، یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے۔ انبیاء کے درمیان بھی اللہ فیصلہ کریں گے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کون افضل ہے، یہ یا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان کر سکتے ہیں یا اللہ کریم کر سکتا ہے۔ ہمیں دلائل جوڑنے کی اور ڈاٹ کنیکٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دن گزارے، ان پر جان نچھاور کی اور ان کے اس دنیا میں جانے کے بعد بھی ان کے مشن کے ساتھ مخلص رہا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن سے محبت کی اور اللہ کے رسول کے گھر والوں کے ساتھ محبت کی، جو کہ ایمان کا ایک لازمی جز ہے۔ ہماری آنکھ کا وہ تارا ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن ان میں سے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر گیا، جیسا کہ کچھ لوگ سیدی رسول اللہ کی زندگی میں بھی پھر گئے، یا کوئی ایسا شخص جس نے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار یا ان کے صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی، ان کو زد و کوب کیا، تو وہ چونکہ اللہ نے قرآن پاک میں ان کا فیصلہ کر دیا ہوا ہے اور اللہ نے بڑے سخت الفاظ میں کیا ہے کہ ہر وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پر اللہ کی لعنت، ان پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور ان پر تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ میں اپنے پاس سے یہ بات نہیں کہہ رہا کیونکہ میرے پاس بھی لعنت کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اپنی طرف سے کہا ہے کہ جس نے میرے رسول کو اذیت پہنچائی اس کے لیے میں یہ ڈگری ایشو کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کسی عظیم لیڈر کے نظام کو اکھاڑ دینا اس کے لیے بڑی اذیت کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ اس نظام کے لیے اس عظیم لیڈر نے اپنی زندگی ساری کی ساری جو ہے جد و جہد پہ لگائی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کسی عظیم لیڈر کی کہ بچوں کو مار دینا، اپنے کسی عظیم لیڈر کے گھر والوں کو اس کی بیوی کے اوپر لعن طعن کرنا، ان کے بچوں کے خلاف تلوار اٹھانا، ان کے اہل خانہ کی توہین کرنا، ان کے دوستوں کی توہین کرنا، وہ لوگ جو اس عظیم رہنما کے ساتھ دائیں بائیں لگے رہے، ان کے بارے میں غلط الفاظ بولنا، یہ سارے کا سارا اس پروسیس میں آ جاتا ہے کہ جس نے میرے رسول کو اذیت دی۔ میری بات سنیں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کی بیوی کے بارے میں غلط قسم کی زبان استعمال کی جائے تو آپ کو اذیت نہیں پہنچے گی؟ کوئی غیرت مند انسان جو ہے وہ رات کو نہیں سو سکتا اگر اس کی بیوی کے بارے میں دشنام ترازی کی جائے۔ جو لوگ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں اور کتابوں کی کتابیں لکھ چھوڑی ہیں انہوں نے، ان کا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، اور وہ اس زمرے میں آتے ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، اور ان کے لیے وہی ڈگریاں ہیں جو اللہ نے ان کے لیے بیان کی ہیں۔ اسی طرح کسی غیرت مند شخص کے ساتھی اور دوستوں کے خلاف بھی دشنام ترازی کی جائے تو وہ بھی اس پہ مائنڈ کرتا ہے۔ لہٰذا میری اپنے سننے والوں سے گزارش ہے کہ ان تمام معاملات سے ذرا ایک دفعہ اوپر اٹھ کے سوچیں، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کرائیٹیریا بنائیں، فوکل پوائنٹ بنائیں، اور صرف وہ بات جو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے صرف وہی دین ہے، وہ دوستی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی سے ہو وہی دوستی ہے، اور وہی دشمنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سے ہو وہی دشمنی ہے۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ تفضیل اور تفضل والے رولے اور جھگڑے میں نہ پڑیے۔ یہ اللہ کریم نے کہا ہے کہ میں نے دی ہے فضیلت، اور ہمیں اس نے، ہم آگے پڑھیں گے اسی سورہ کے آخری آیات میں ہمیں اس نے روک دیا ہے کہ لا نفرق بین احدہم، کہ ان میں سے کسی ایک میں کوئی تفریق نہیں کرتے یہ میرے ماننے والے۔ اس پہ میں آخر پہ آؤں گا، وہ تب بھی تفصیلی بات کروں گا۔ اگلی ہم پروگرام جو ہے وہ آیت الکرسی پہ کریں گے، اس لیے ایک آیت اس سے پہلے آتی ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ مختصر سی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقنکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ دوستی ہوگی، نہ کسی کی سفارش ہوگی، اور جو کفر کرنے والے ہیں وہی ظالم لوگ ہیں۔ ہم نفاق پہ، یعنی انفاق پہ خرچ کرنے کے اوپر ہم سیر حاصل بحث کر چکے ہیں۔ یہ سمپل سی بات ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دیا ہوا ہے، میرے دیے میں سے تم نے خرچ کرنا ہے، اور اپنی زندگی میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، یا اس سے پہلے کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ، اور اس دن نہ تو تم کوئی خرچ کر سکو گے، نہ کوئی تجارت ہو سکے گی، نہ تمہاری کوئی دوستی ہو کوئی کام آئے گی، اور نہ ہی کسی کی کوئی شفاعت کی جا سکے گی۔ اس سے پہلے تمہارے لیے بہتر ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہوا ہے اس میں سے، میرے دیے ہوئے میں سے میرے نام کا جو ہے وہ خرچ کیا کرو۔ تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آیت الکرسی پڑھیں گے، اور آیت الکرسی کے ایک ایک سبجیکٹ کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔